إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في مقام آخر يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين برادر الاسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین باعزت خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبات جمعہ میں سماج اور معاشرے کا ایک المیہ، ایک ذہنی بیماری کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ گفتگو کی گئی تھی۔ اسی عنوان کی آخری کڑی آج کے اس خطبہ جمعہ میں لے کر کے حاضر ہوں۔ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ عنوان اس قدر وسیع اور کشادہ ہے کہ اس پر مسلسل کئی خطبات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مختصر کرتے ہوئے
اس عنوان کو جلدی سمیٹیں گے، تو اس سوچ کے ساتھ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس آخری کڑی کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر کے اس موضوع کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ اور حساس مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی ضد میں ہماری پیدائش، ہمارے نکاح اور ہماری موت آ چکی ہے۔ یعنی اس خوف سے، اس ڈر سے ہم پیدائش، نکاح اور موت میں بہت ساری ایسی چیزیں جو نہ کرنے کی ہیں وہ کر جاتے ہیں، یا جو چیزیں کرنے کی ہیں ہم انہیں اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے نہیں کرتے۔ تو اس زہریلے جملے کی زد میں، چپیٹ میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ پیدائش سے متعلق شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے وہ سمپل سا، عام اور سادہ سا حکم ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا کوئی اچھا سا نام رکھا جائے، سر کے بال اتار دیے جائیں، اس کے سر پر خوشبو ملی جائے۔ یہ حکم شریعت مطہرہ کا ہے، لیکن ہم نے شریعت مطہرہ کے اس حکم کو جو کہ بچے کی پیدائش پر تھا ہم نے چھوڑ دیا اور خرافات میں لگ گئے۔ بعض مقامات پر، بعض جگہوں پر تو چھٹی کے نام پر پروگرامز بنا لیے جاتے ہیں، مجلسیں منعقد کر لی جاتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، شریعت مطہرہ کا جو حکم تھا، اس حکم کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے۔ پیدائش کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جو پیش آتا ہے وہ ناموں کا پیش آتا ہے۔ نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ ناموں کے مسئلے میں شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، ایسے نام رکھے جائیں جو اللہ رب العالمین کی جانب منسوب ہوں، یا انبیاء علیہم السلام کے نام، یا جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں، نیک لوگ جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، دنیا میں نام کمایا، ایسے ناموں کو ہمیں رکھنا چاہیے۔ چونکہ ناموں کا بھی فرق بچے پر پڑتا ہے، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو ہم ایسے نام کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو نام سب سے الگ ہو، سب سے نادر اور عمدہ ہونا چاہیے، کسی سے ملتا جلتا نہ ہو۔ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھ لے تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے، دادا پیدا نہیں ہوا۔ یعنی یہ نام تو بزرگوں کے ہوا کرتے ہیں، بچوں کا نہیں ہوا کرتے۔ اناپ شناپ نام ہم رکھ لیں گے، ایسے نام ہم چنتے ہیں کہ اگر معتبر ڈکشنریوں میں ہم ان ناموں کو تلاش کریں، ان کے معانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو نہیں ملتے۔
ہم ڈراموں سے اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے سیریز دیکھ کر کے سن کر کے اس میں جو ہمیں نام پسند آتے ہیں ہم ان ناموں کو منتخب کر لیتے ہیں، اور پھر اس نام کا غلط اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے۔ ایسے ایسے نام ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن ناموں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اگر معتبر ڈکشنریوں میں ان ناموں کو تلاش کریں تو ان کا کوئی معنی نہیں ملتا، وہ الفاظ ہی نہیں ملتے، معنی ملنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن ہاں، ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو ہیرو ہیں، جن کو ہم نے نمونہ بنا لیا ہے، جن کو ہم نے اپنا سب کچھ مان کر ان کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے ان ناموں کو تلاش کر کے ان ویب سائٹوں پر ہمیں ان ناموں کے معانی مل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہاں سے بنائے، کہاں سے گڑھے، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اس طرح کے نام لا کر کے ہم علماء کرام سے ان ناموں کے معانی طلب کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، تو علماء کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم نے معتبر عربی ڈکشنریوں میں، معتبر اردو اور فارسی کی ڈکشنریوں میں ان ناموں کو تلاش کیا، ہمیں یہ نام کہیں نہیں ملے۔ اور پھر وہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ اس نام سے بہتر نام یہ ہونے چاہیے، اس طرح کے نام رکھے جائیں، لیکن پھر بھی ہم ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اس وجہ سے ان ناموں کو نہیں رکھتے کہ اگر ہم ان ناموں کو رکھ لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ تمہیں بس یہی نام ملے تھے، آج تو نئے نئے نادر اور عمدہ نام چلے آ رہے ہیں، ان ناموں کو تم نے کیوں اختیار نہیں کیا، ان ناموں کو کیوں نہیں چنا؟ کوئی اپنے بچے کا نام عنایا رکھ رہا ہے، کوئی شنایا رکھ رہا ہے، کوئی اشنا رکھ رہا ہے، کوئی نمرہ رکھ رہا ہے، کوئی منتشا رکھ رہا ہے، کوئی ارحان اور روحان رکھ رہا ہے۔ ان ناموں کو آپ جا کر کے ڈکشنریوں میں تلاش کر کو تو دیکھیں، آپ کو کہیں بھی معتبر ڈکشنریوں میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے، اور نہ ہی ان ناموں کا کوئی معنی ملے گا۔ لیکن کہیں سے بھی جہاں سے ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا کہ یہاں کسی خوبصورت لڑکے کا نام روحان ہے، ارحان ہے، ہم نے اس نام کو منتخب کر لیا۔ کسی سیریز کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ کسی ہیرو کا نام یہ رکھ دیا گیا ہے، تو اب وہی نام مجھے پسند ہے، بھائی میں اپنے بچے کا نام تو یہ رکھوں گا۔ یعنی ہمیں سب سے بڑی دشواری پیدائش کے بعد یہ پیش آتی ہے کہ بچے کا ہم نام کیا رکھیں، اور نام بھی ہم ایسے منتخب کرتے ہیں، ایسے چنتے ہیں جن کا کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہوتا، جن ناموں کو رکھ کر کے بچے کو گمراہی کی دلدل میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن بتائے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں ان جانب منسوب کر کے اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا نام رکھو۔ لیکن ہم ایسے ناموں کو پسند نہیں کرتے کہ یہ تو دقیانوسی نام ہے، یہ پرانے نام ہیں، یہ بزرگوں کے نام ہیں، بچوں کے نام اس طرح کے نہیں رکھے جاتے۔ تو سب سے پہلی دشواری ہمارے یہاں ناموں کی یہی پیش آتی ہے۔ برادران اسلام یاد رکھیں، ناموں کا بھی فرق پڑتا ہے، ناموں کا بھی فرق پڑتا ہے۔ یوں نہ کہیں کہ کسی کا نام عائشہ ہے تو ہم نے دیکھا کہ عائشہ بھی نعوذ باللہ وہ بھی کسی گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اچھا نام رکھ لیا تو وہ بچہ نیک ہی بن جائے گا، اچھا نام رکھ لیا تو نیک ہی بن جائے گا، تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے، تقدیر کا بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم کوشش تو کریں، ہم نے کوشش نہیں کی، کچھ بھی نام دے دیا اور پھر لڑکا دوسرے راہ پر چلا گیا، دوسرے ڈگر پر چلا گیا، پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے روتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ نام سے متعلق ہوتی ہے، اور اسی لیے اس طرح کے نام ہم رکھتے ہیں کہ سننے میں اچھا لگے، بولنے میں اچھا لگے، لوگ کہیں کہ ہاں بڑا عمدہ اور اچھا نام ہے۔ کوئی اناپ شناپ نام ہم نہ رکھیں، نعوذ باللہ۔ شریعت سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم نے اس نام کو رکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے تمہیں کوئی نام نہیں ملا، عقیقہ نہیں کریں گے، لیکن چھٹی کے نام پر پروگرام ضرور کریں گے۔ عقیقہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واجبی اور تاکیدی سنت ہے،
لیکن اس کے باوجود اولاد کی پیدائش پر ہم عقیقہ نہیں کرتے. ہم دوسرے تمام قسم کے رسم و رواج کر لیں گے. ہم مٹھائیاں تقسیم کر لیں گے، ہزاروں روپے کی مٹھائیاں تقسیم کر دیں گے. جتنے کی ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی، لوگوں کو بلا کر کے دعوت اور ناشتے کرائے، اتنے روپے میں ایک بکری آسانی کے ساتھ ہم ذبح کر سکتے ہیں، اتنے پیسوں میں عقیقہ کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو دعوتوں پر نہیں بلایا، اگر ہم نے لوگوں کے درمیان مٹھائیاں تقسیم نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے. ہم اس خوف سے، اس ڈر سے سماج اور معاشرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی شریعت کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی کیا تعلیم ہے. سادہ سا حکم ہے، آسان حکم ہے کہ ولی موجود ہو، اس کی رضامندی ہو، ایجاب و قبول ہو، گواہ ہو اور مہر ہو. بس ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے، 5ویں کسی چیز کی ضرورت نہیں. کہ ولی کا موجود ہونا، ایجاب و قبول، مہر اور گواہ، بس یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو نکاح ہو جائے گا. لیکن نکاح کے موقع پر رسوم و رواج کے نام پہ کبھی تاریخ رکھنے کے نام پر، کبھی لال خط لکھنے کے نام پر، کبھی لال خط پڑھنے کے نام پر، کبھی گٹھیا کھولنے کے نام پر ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں. اس میں خوب خرچ کریں گے، اس قدر خرچ کریں گے کہ بعض پروگراموں میں تو ولیمے تک کا خرچ ہو جاتا ہے کہ اتنا خرچ تو ایک ولیمے پر ہوگا. لیکن ہم لال خط اور گٹھیے اور تاریخ رکھنے کے نام پر مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں، صرف اس خوف سے، اس ڈر سے کہ اگر ہم نے اس مجلس کو منعقد نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے. ولیمہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اولم ولو بشاۃ، کہ تم ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ نے واجبی حکم دیا کہ ولیمہ تم ضرور کرو. ہم ولیمہ نہیں کریں گے، ہم لال خط کے نام پر پروگرام کر لیں گے، ولیمے کو چھوڑ کر مڑا کر لیں گے، تمام کی تمام خرافات کر لیں گے. لیکن لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں اپنا سکتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لے لیں گے. لیکن جو لوگ جن پر ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کے خوف سے، ان کے ڈر سے ہم تمام گمراہیوں کو اختیار کر لیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو ضرور مول لیں گے. ہم لوگوں کے ڈر سے ان کاموں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کاموں کو اختیار کیے رہتے ہیں کہ بھائی نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر لال خط پر ہم نے پروگرام نہیں کیا، مجلس منعقد نہیں کی، لوگوں کی دعوتیں نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے. یہ خرافات چھوڑ کر کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. سادہ اور آسان سمپل طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا کہ نکاح کے آداب کیا ہیں، نکاح کس طرح سے کرنا چاہیے، شادی بیاہ کس طرح سے کرنا چاہیے. یہ تمام طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتا دیا. لیکن ہم صرف اس خوف سے کہ اگر ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کا نکاح سنت کے طریقے پر کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسا رشتہ میسر نہیں ہوتا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رشتہ کر سکیں. اگر وہ کہیں پیغام نکاح دیتے ہیں
تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہونی ہیں. بندہ کہتا ہے لڑکی ہے لڑکے والا کہ ہم سیدھا سمپل کرنا چاہتے ہیں نبی کے طریقے پر، لیکن نہیں مانتے کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. جب تک 4 لوگ جانیں گے نہیں کہ شادی کیسی ہوئی ہے، پروگرام کیسا ہوا ہے، تب تک شادی ہی کیسی. یا یوں جواب ملے گا نعوذ باللہ کہ زندگی میں ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے. اگر ایک ہی بار شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی بھی ہم دھوم دھام سے نہ کریں تو پھر کیا کریں گے. کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے کہ جس سنت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے اس سنت کو اختیار کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. میں اس سنت کو سنت طریقے پر عمل کرتے ہوئے، سنت طریقے پر اختیار کرتے ہوئے کروں تاکہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، میرے بچے کا ایمان مکمل ہو جائے. لیکن نہیں، ہم صرف لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. کتنی ایسی لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں جو رشتوں کی امید میں ہیں کہ انہیں کوئی ایسا رشتہ مل جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مجھے بیاہ کر کے لے جائے، لیکن نہیں ملتا. یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا المیہ ہے. ایک باپ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ بک جائے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ قرضدار ہو جائے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی زمینیں جائیدادیں بک جائیں. لیکن سماج اور معاشرے کے ڈر سے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ رخصت کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. وہ بک جانا پسند کر سکتا ہے، وہ زمینیں جائیداد فروخت کر سکتا ہے، اپنی عزت کو ناموس کر سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر سکتا ہے، اسے اپنے پیروں تلے رون سکتا ہے. لیکن اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کر سکتا، صرف اس خوف سے، اس ڈر سے کہ اگر میں نے خالی ہاتھ رخصت کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے، سماج اور معاشرہ کیا کہے گا. وہ خون کے آنسو رو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو تنہائی میں رکھ کر کے تڑپ تڑپ کے مار سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنی بیٹی کا بیاہ نہیں کر سکتا. دکھاوا اس قدر زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اس دکھاوے نے ہماری بیٹیوں کو ہمارے گھروں میں قید کر دیا ہے. کل قیامت کے دن ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ کل رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ جس رب نے اتنا آسان دین نازل کیا، اس دین کو ہم نے صرف اس خوف سے، اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے مشکل بنا دیا. ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ پیسہ، یہ روپیہ کس کی نعمت ہے، کس کی دی ہوئی ہے؟ کیا اپنے طاقت کے بلبوتے ہم نے کمایا ہے؟ نہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے نہیں کمایا، یہ رب العالمین کی دین ہے. نہ جانے کتنے ایسے طاقتور اس روئے زمین پر پڑے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ محنت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، تمام مشقتیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن 2 وقت کی روٹی انہیں نصیب نہیں ہوتی. یہ رب العالمین کی عطا کرتا ہے، یہ رب العالمین کی نعمت ہے. اگر اس نعمت کو ہم رب العالمین کی ناشکری میں گزاریں گے، رب العالمین کی ناشکری میں اختیار کریں گے، اس نعمت کو رب العالمین کی ناشکری میں اگر ہم خرچ کرتے جائیں گے تو یاد رکھیں رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر آ کر کے رہے گا. ہم بڑے روپے پیسے والے بن کر کے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بیاہ کر کے اور سماج اور معاشرے کے لوگوں پر یہ دھونس جماتے ہیں کہ اس جیسی شادی کوئی کر کے تو دکھائے، میرے جیسا کوئی جہیز دے کر کے تو دکھائے، میرے جیسا بڑا ولیمہ کوئی کر کے تو دکھائے. ہم لوگوں پر دھونس جماتے ہیں اور غربا اور مساکین کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو محبوس کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں. اس کے گنہگار صرف ہم ہوں گے، صرف ہم ہوں گے، کیونکہ ہم نے ہی
شادی بیاہ کو، نکاح کو مشکل بنایا ہے۔ نکاح کے نام پر، ہلدی اور مہندی کے نام پر رسم و رواج یہ بھی خوب عام ہے، یہ بھی خوب عام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور رسوم و رواج ہوں گے، مجھے زیادہ علم نہیں اس بارے میں، لیکن ہلدی اور مہندی کے نام پر رسم و رواج کیا جاتا ہے۔ کیا یہ خرافات نہیں ہے؟ صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اگر ہم نے مہندی کی رسم نہیں کی، ہلدی کی رسم نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ گرچہ مہندی یا ہلدی کی رسم میں شرک کی بو پائی جاتی ہو، بدشگونی ہو، لیکن ہم اسے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ گھر میں شرک ہو چلے گا، میرا رب راضی نہ ہو یہ بھی چلے گا، ہم رب کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن ہلدی جیسی بری منحوس چیز کو تصور کر کے اپنے سماج اور معاشرے کو برائیوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ہلدی کی رسم یہ ہمارے درمیان کہاں سے آئی؟ یہ غیر مسلموں سے آئی ہے، ان کے یہاں اس کا ایک خاص عقیدہ بنایا گیا ہے، اور وہ عقیدہ شرک پر مبنی ہے، بدشگونی ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت کے مطابق بدشگونی شرک ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ مشرک کا انجام کیا ہونے والا ہے، مشرک کا انجام کیا ہونے والا ہے ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس رسم کو ضرور ادا کریں گے۔ جواب ملتا ہے کہ گھروں کی عورتیں نہیں مان رہی ہیں۔ ارے کیسے مرد ہو تم کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مان رہی؟ مردانگی بیوی بچوں کے سامنے کہاں چلی جاتی ہے؟ مساجد میں آ کے، مدارس میں آ کے ہم مردانگی دکھاتے ہیں، لیکن گھروں میں ہماری مردانگی کہاں چلی جاتی ہے؟ میری بیوی میری بات نہیں مان رہی، میری بیٹیاں میری بات نہیں مان رہی ہیں، میں کیسا مرد ہوں؟ اپنے آپ کو مرد کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ مساجد میں آ کر ہم مردانگی دکھائیں گے، مدارس میں آ کر مردانگی دکھائیں گے، محلے میں گلی چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے مردانگی دکھائیں گے، تمام لوگوں کی خرافات کو سنیں گے اور پھر ان پر طنز کریں گے کہ اس نے ایسی شادی کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ وہ اپنے بچوں کو نہیں روک پائے، لیکن خود کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری خود کی اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے، پھر کون مانے گا؟ ہم تو دنیا پر راج کرنے کے لیے آئے تھے، ہم تو عزت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور مؤمنوں کے لیے ہے۔ ہماری عزت کہاں چلی گئی؟ ہماری عزت صرف لوگ کیا کہیں گے اس خوف میں ہے کہ اگر سماج اور معاشرے کے مطابق ہم نے کام کر لیا، بڑا پروگرام کر لیا، تو پھر ہماری عزت ہے، ورنہ تھو تھو۔ ہم سماج اور معاشرے کے ڈر سے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بناتے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہ رسوم و رواج بہت ہی گھٹیا ہے، بہت ہی غلط ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہلدی کی رسم یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کم از کم اس رسم کو تو ہم ختم کریں۔ چلو مہندی خواتین کی زینت ہے، وہ اس چیز کو اختیار کر سکتی ہیں، چند لڑکیوں کو، محلے کی لڑکیوں کو بلا کر کے خوشیوں میں شریک کر سکتی ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن ہلدی کی رسم کا تو کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو جب میں یہاں ابتدا میں شہر میرٹھ میں آیا تھا تو جو میں نے محسوس کیا یا جانا کہ بس ہلدی کی رسم ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی لباس پہن کر کے خواتین چلی جاتی تھی، لیکن حالیہ 2-3 سالوں کے اندر ہم دیکھیں گے تو اس میں تمام چیزیں بدلی ہوئی ہیں۔ ایک مختلف قسم کا لباس ہونا چاہیے، مختلف قسم کی ہلدی ہو، پہلے ہلدی کون لگائے، بعد میں کون لگائے، کیا کیا ہو، یہ ساری خرافات آج ہو رہی ہیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟
وہی میں بات کر رہا تھا کہ مختلف قسم کے کپڑے، یعنی ایک ہی کلر کا کپڑا، پیلے رنگ کا کپڑا ہر ایک کو پہنایا جاتا ہے، اس کے بغیر مہندی کی رسم نہیں ہو سکتی۔ یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم یہ تمام فضول خرچیاں صرف لوگوں کے خوف اور ڈر سے کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر لوگوں کا خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنے سامنے رکھیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 ہے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، کہ لوگ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں، لوگ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں، کیا؟ لیرزوکم، کہ وہ تم سے خوش ہیں، وہ تم سے خوش ہیں۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو سارے خرافات انجام دے رہے ہیں، پوری زندگی محنت کیا اور پھر پکویے کو بلا کے بہترین سا عمدہ کھانا تیار کرایا، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو خود ہم پر طنز کرتے ہیں کہ اس نے کھانا صحیح نہیں کھلایا، اس نے تو ایک ہی روٹی دی، اس نے 2 روٹی دی تھی، 3 دی تھی، اس نے تو ایک ہی دے دی۔ یہ طنز ہے۔ کن کو خوش کر رہے ہیں؟ جو آپ سے کبھی خوش نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ ہم اپنا پیسہ، اپنا مال ان پر خرچ کر کے ان کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تم سے خوش ہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اس سے خوش ہوں، ان کانوا مؤمنین، اگر حقیقی مومن ہو، اگر سچے مومن ہو تو اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی اعمال انجام دینے چاہیے۔ برادران اسلام، نکاح کے موقع پر بہت سارے رسوم و رواج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہیں، اور یہ رسوم و رواج ہم خاندان کے لیے تو کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں کی حیثیت قرآن مجید بیان کرتا ہے، فرمایا خاندان، برادری اور لوگوں کی اوقات کو ذکر کرتے ہوئے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے، قیامت کا نقشہ۔ کوئی سچا دوست کسی سچے دوست کو نہیں پوچھے گا، وَلَا يُسْأَلُ، نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ لوگ دیکھیں گے، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، وہ لوگ دیکھیں گے، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، مجرموں کہ جب وہ آگ کو، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ آج کے دن اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر دے کر اس عذاب سے چھٹکارا پا لیں۔ بیٹوں کو، جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر دے کر کہ اللہ تم میرے بیٹوں کو لے لے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ان بیٹوں کے بھی ہم سگے نہیں، دوست تو خیر دور کی بات ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو دے دے گا کہ اللہ میری بیوی کو تو لے لے فدیے کے طور پر، میرے بھائی کو لے لے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے خاندان کو، جن کو دکھانے کے لیے سب کچھ ہم کر رہے ہیں نا، جن کو خوش کرنے کے لیے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے خاندان کو جو دنیا میں انہیں جگہ دیا کرتا تھا، اللہ تو ان کو بھی لے لے، میرے پورے خاندان کو لے لے، بس مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کیا اوقات ہے؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے،
میرے باپ کی نگاہ میں، میرے بھائی کی نگاہ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے باپ کی، آپ کے بھائی کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور ہم انہی لوگوں کو خوش کر رہے ہیں۔ تو بس یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو نہ ہو، فَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ اللہ تو پوری دنیا لے لے، جتنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو تو لے لے، بس ثُمَّ يُنْجِيهِ، مجھے اس سے نجات دے دے۔ سورہ معارج کی آیات پڑھیں، آیت نمبر 10 سے، بلکہ پوری صورت مختصر صورت ہے، اس صورت کو پڑھیں۔ لوگوں کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، ہر کوئی چاہے گا کہ ایک دوسرے کو فدیے کے طور پر دے دے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور آج ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لینا یہ انسان کو نقصان اور خسارے میں ڈال دے گا۔ برادران اسلام، ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے اور وہ عمدہ اور بہتر طریقے سے زندگی گزار لے، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کبھی خدا نخواستہ اسے طلاق واقع ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب ایسی لڑکیوں کو ایسا ہوتا ہے کہ مطلقہ یا متوفی عنہا زوجہا، ایسی خواتین کو ہم گھروں میں ہی قید کر دیتے ہیں، ان کا نکاح جلدی نہیں کرتے، یا اگر 2-3 اولاد ہو گئی ہیں تو ان کی شادیاں نہیں کرتے، جبکہ شریعت مطہرہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر طلاق رجعی ہو جائے اور وہ واپس آنا چاہیں، پہلے شوہر کی طرف آنا چاہیں یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو تم نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ہمارا سماج اور معاشرہ کہتا ہے کہ اگر 4 بچوں کے ساتھ تو شادی کرے گی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوا، اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے ہم اپنی بیٹیوں کا، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا یا جن کے شوہروں کی وفات ہو گئی ہے، ہم ان کا نکاح وقت پر نہیں کرتے۔ برادران اسلام، اسی طرح کتنے ایسے مرد حضرات ہیں کہ ان کی اولاد جوان ہو چکی ہے اور بیوی فوت ہو چکی، بیوی فوت ہو چکی، تو ایسے لوگ بھی اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خود کی اولاد آڑے آ جاتی ہے کہ ابو جان اگر آپ نے اب شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، جبکہ شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ابھی حال میں 2-3 دنوں کے اندر سعودی عرب کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، تقریباً 1.5 سال کی عمر، 140 سے زیادہ، 110 سال کی عمر میں اس شخص نے آخری نکاح کیا تھا، 110 سال کی عمر میں اس شخص نے آخری نکاح کیا اور اس سے اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ تو شریعت مطہرہ ہمیں نکاح کرنے سے نہیں روکتی، کسی بھی عمر میں ہو نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ہم یوں نہ سمجھیں کہ نکاح صرف جسمانی پیاس کو بجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ نکاح یہ 2 جسموں کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ایک شوہر یا ایک بیوی کچھ ایسی باتیں جو بیان کرنا چاہتی ہے وہ صرف اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے ہی بیان کر سکتا ہے، گرچہ اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی بہن ان سے کتنی ہی قربتیں اور نزدیکیاں کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی ایک پردہ ہے، ایک پابندی ہے۔ وہ تنہائی میں جن باتوں کو بیان کرنا چاہتی ہے، جو کہہ کر اپنے شوہر کو ہلکا محسوس کرنا چاہتی ہے، وہ نہیں کر پاتی۔ ایسے ہی ایک مرد اپنے آپ کے لیے ایک جیون ساتھی کی تلاش میں ہے کہ مل جائے اور اس سے کچھ باتیں کر کے اپنے من کا بوجھ ہلکا کر لے، نہیں کر پاتا۔ ہمارا سماج اور معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا
جبکہ شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس خوف نے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری برائیاں پیدا کر دی ہیں۔ اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کا نکاح بے نمازی اور بدعقیدہ لڑکوں سے صرف اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی برادری کا ہے، ان کے خاندان کا ہے، جبکہ دوسری برادری میں، دوسرے خاندان میں اس سے کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر لڑکا موجود ہے، نمازی ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، لیکن سماج اور معاشرے کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے، اس خوف سے ہم بدعقیدے سے، بد چلن سے اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں، لیکن غیر برادری میں ایک لڑکا جو عقیدہ توحید پر قائم ہے، ایک لڑکا جو 5 وقتہ نمازی ہے، ایک لڑکا جس کے اخلاق عمدہ اور بہتر ہیں، ہم اس لڑکے سے شادی اور بیاہ نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اپنے سامنے رکھیں، اس میں ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کیا کرتے تھے کہ علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر، کہ خواہ مشکل ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، ناخوشی ہو، ہر معاملے میں ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، اور حکومت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہماری برادری کا ہے، گرچہ وہ غلطی پر ہے اس کا ساتھ دیں گے، نہیں، حق پر قائم رہیں گے، حق بات کا ساتھ دیں گے۔ کہا کُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں کسی کی ملامت سے ہم نہیں ڈریں گے، ہم اس بات سے نہیں ڈریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، شریعت کا حکم آ جائے گا ہم فوراً اس پر عمل کر لیں گے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے ہم شریعت کی بات کو نہیں ٹالیں گے، شریعت کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات پر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج اور معاشرے کے ڈر سے ہم برائیوں کو انجام نہ دیں، خرافات کو انجام نہ دیں، ہم رسوم و رواج کو بڑھاوا نہ دیں، اللہ رب العالمین کا خوف ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں ہوگا تو یقیناً ہم عمدگی اور بہتری کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہمارا سماج اور معاشرہ ایک عمدہ اور بہترین معاشرہ تیار ہوگا۔ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں جو کہنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔